ابھی جو وزیر اعظم عمران خان اور پریزیڈنٹ شفقت کے درمیان جو ملاقات ہے وہ مکمل ہوئی ہے. تیک کی جو میٹنگ ہے بہت مفصل تھی, 2.5 گھنٹے لمبی چلی, جس میں دونوں لیڈرز نے افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی اس کا جائزہ بھی لیا, تبادلہ خیال بھی کیا اور اس عزم کا ارادہ بھی کیا کہ ہم نے مل کر افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے کردار ادا کرنا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نے ایک تجویز پیش کی جس کو کہ ازبکستان کے صدر نے سراہا, اور وہ تجویز یہ تھی کہ جو خطے کے اہم ممالک ہیں, خاص طور پر جو افغانستان کے پڑوسی ہیں, مثال کے طور پر پاکستان ہے, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, ایران ہے اور برادر ملک ہمارا جو ترکی ہے, ان کے وزراء خارجہ کو مستقبل قریب میں مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کر ایک روڈ میپ مرتب کرنا چاہیے اور تجاویز پیش کرنی چاہیے جو کہ سمٹ لیول پر ڈسکس ہو کہ ہم نے افغانستان کے امن و استحکام کے لیے مل کر کیا کوششیں کرنی ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تشویش ہے, ریفیوجیز کے انفلکس کا ایک خوف ہے, سب پر منڈلا رہا ہے, اور عدم استحکام کا ایک خوف ہے, خانہ جنگی کا ایک خوف ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ یہ خطہ اس سے دو چار ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کنیکٹیوٹی کے بارے میں جو امکانات ہیں اس پر بات کی, اور خاص طور پر جو ٹرانس افغان ریلوے لائن ہے اس کا بچھانا ہے, جس کا آغاز ترمیز سے ہوگا, براستہ مزار شریف وہ آئے گی لائن کابل اور کابل سے پشاور. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ تجارت کے کتنے امکانات روشن ہوں گے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا اور ایک معاہدے پر اتفاق کیا, ایک بائی لیٹرل ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کا. اس سے بھی جو راہیں اور جو ہے دروازے دونوں ممالک کے تاجروں کے لیے کھلیں گے. سیاسی طور پر اپنے جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ہمیشہ اچھے تھے, ان کو ایک نیا جسے کہتے ہیں نا, ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, ایک نیا مقام دینے کے لیے آج ہم نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کا معاہدہ کیا ہے. اور یہ معاہدہ جو ہے یہ مستقبل کے جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی حد و حال اس معاہدے میں آپ کو آپ پائیں گے. اس کا مطالعہ جب کریں گے تو پولیٹیکل لحاظ سے, اکنامک انٹیگریشن کے لحاظ سے, کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے, ٹریڈ کے لحاظ سے, جو زیارات ٹورزم ہے, آپ دیکھیں نا یہاں حضرت بہاؤالدین نقشبندی, امام بخاری اور یہ جتنے یہاں جو خانقاہیں ہیں ان کا بر صغیر سے ایک روحانی تعلق ہے لوگوں کا, ان خانقاہوں سے لوگوں کا تعلق ہے. تو وہ جو کشش ہے وہ بہت سے پاکستانیوں کو کھینچ کر یہاں لائے گی. اور پھر جو ایک مغل ٹریڈیشن ہے اور جو آرٹ ہے اور جو کلچر ہے جو یہاں سے گیا وہاں, تو بہت سے یہاں کے لوگوں کی کشش ہے پاکستان کے بہت سے مقامات. لاہور مثال کے طور پر یہ ایک ایسا شہر ہے جو ازبک بہت پسند کریں گے میری نظر میں. تو اس کے یہ تبادلہ خیال ہوا کہ کس طرح ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, خاص طور پہ زیارت ٹورزم کو کیسے پروموٹ کرنا ہے. ہم نے کس طرح اپنے نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے ہیں, اور اس پر تبادلہ خیال ہوا کہ کس طرح ہم مزید اسکالرشپس یہاں حاصل کریں گے پاکستانی میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے. پھر کلچر جو ہماری قربت ہے اس کو فروغ دینے کے لیے ایک فیصلہ ہوا ہے کہ ظہیر الدین بابر, پہلے مغل بادشاہ جنہوں نے وہاں پوری کی ڈائنسٹی نے ہندوستان کا نقشہ تبدیل کیا اور اپنے نقوش چھوڑ کے آئے ہیں, ان پر ایک جوائنٹ فلم بنائی جائے جس سے کہ ہم ہمارے لوگوں کو
वो मज़ीद जोड़े और नई नस्ल को हमारी गुर्बत का एहसास हो, तारीख़ी गुर्बत का एहसास हो। इस लिहाज से मैं समझता हूँ सिक्योरिटी और डिफेंस की कोऑपरेशन पर भी तबादला ख्याल हुआ और उसके रोशन इम्कानात पर भी नज़र डाली गई। तो ऑन द होल मैं समझता हूँ कि नशिस्त बहुत अच्छी रही, डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी बहुत अच्छी रही और ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं और कहा गया है एक रोड मैप मुरतब किया जाए और हर 6 माह उस रोड मैप को रिव्यू किया जाए, जो फैसले हुए हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है।